جہاد کبیر کہا ہے قرآن کے ذریعے لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی ان کو سمجھانا، ان کے اعتراضات کا جواب قرآن کے ذریعے دینا، اللہ کے کلام سے دینا، یہ جہاد کبیر ہے، جہاد کبیرہ فرمایا ہے۔ اور یہ کام ہے علماء کا، ہر مسلمان کا، کہ وہ اللہ کے کلام سے جواب دے، جس کو بھی دے، اللہ کے کلام کے ساتھ لوگوں کو بلائے، اپنا فلسفہ مت پیش کرے اور اپنے فلسفے کے ذریعے لوگوں کے جواب مت دے۔ اب مثلا ہمارے ماحول میں الحاد کا طوفان آ گیا ہے، فلاں گمراہی کا طوفان ہے، فلاں بے حیائی ہے، سب کا حل قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ قرآن سے کیونکہ تزکیہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَيَعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے نبی اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ نفس قرآن کے ذریعے ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے ہوتا ہے، اس کے بغیر تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا۔ شفا بتایا، یہ قرآن شفا ہے۔ اور امراض جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں، دل کے امراض ہیں اور جسم کے امراض، یہ دونوں امراض کے لیے شفا ہے۔ اللہ کا کلام دونوں امراض کے لیے شفا ہے۔ آپ کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی جسم میں بیماری ہو، ہمارے ہاں اس وقت سب سے بڑی بیماری کینسر ہے، اور اہل علم کینسر کا سب سے بڑا علاج رقیہ فرماتے ہیں کہ کینسر کا اہم علاج جو ہے وہ دم ہے، قرآن کی آیات کا دم، قرآن کی آیات اور مسنون دعائیں احادیث میں جو ثابت ہیں، دم سب سے بڑا علاج ہے۔ قرآن شفا ہے ہر بیماری کا، اور اس سے بھی بڑی بیماریاں دل کی ہوتی ہیں۔ دل کی بیماریوں سے مراد، دل کی بیماریاں دو طرح کی ہیں، شہوات اور شبہات۔ یہ جو نظریاتی گمراہیاں ہیں، گمراہیاں جو ہیں، آدمی افکار، مختلف گمراہ کن افکار میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ، کوئی الحاد میں مبتلا ہو گیا، کوئی کسی گمراہ فرقے کے نظریے میں مبتلا۔ یہ گمراہ فرقوں کے جو افکار ہیں، یہی تو امراض ہیں دل کے، یہ ان کو شبہات کہتے ہیں شریعت میں۔ جتنے بھی فرقے، جو 72 فرقے بتائے گئے ہیں، ان کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کو شبہات کہا جاتا ہے۔ وہ شبہات میں مبتلا ہوئے ہیں تو فرقے بنے ہیں۔ جو شخص بھی شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ فرقہ واریت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں فرقہ واریت کا بھی ایک سامنا ہے ہمیں۔ فرقہ واریت کا بھی علاج اسی میں، قرآن میں۔ اور فرقہ واریت کا سبب مختلف عقائد ہیں، گمراہ کن فرقوں کے جو عقائد ہیں وہ اصل سبب ہیں۔ اب ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہاں ہر سطح پر فرقہ واریت کے مرض کا علاج سوچا جا رہا ہے، اس کے لیے فکر مند ہیں، سرکاری لیول پہ بھی، غیر سرکاری لیول پہ بھی، ہر ادارہ، ہر عالم فرقہ واریت کے رد میں بول رہا ہے، جبکہ فرقہ واریت کی اصل بنیاد وہ افکار ہیں جو منہج اہل سنت کے مخالف ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ فرقہ واریت کا علاج ہی یہی ہے کہ آپ منہج اہل سنت کی روشنی میں ان گمراہ کن افکار کا رد کر دو اور لوگوں کو سمجھا دو کہ اس کی کیا گمراہی ہے۔ اب ایک شخص کسی بھی غلط بات کا رد نہیں کرنا چاہتا اور چاہتا ہے کہ فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے۔ یہ تو ایسے جیسے انگاروں کو راکھ کے نیچے دبا دیا، انگارے بجھائے نہیں، ان کو اور دبا دیا، وہ تو اور محفوظ رہیں گے۔ رات کو دبائیں، صبح تازہ کے تازہ نکلیں گے انگارے۔ گاؤں میں لوگ آگ کو رات عشاء کے وقت جو کھانا پکایا تھا نا لکڑیوں کی آگ پر چولہے میں، صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو دبا دیتے ہیں، اور صبح اسی طرح انگارے ملتے ہیں، پھر اسی پر لکڑی لگا کر دوبارہ چولہا جلا دیتے ہیں۔ فرقہ واریت کو بھی اسی طرح ہمارے ہاں ختم کیا جاتا ہے کہ اس کو بس یوں راکھ کے نیچے دبا دیتے ہیں، محرم کا مہینہ یہ گزارنا ہے، بس فرقہ واریت ختم، امن کمیٹی، ہاں
اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں، یہ اصول پر فرقہ واریت ختم ہو رہی ہے۔ وہ آگ کبھی ختم ہوگی ہی نہیں، اور جب چھوٹ ملتی وہ آگ پھر بھڑکتی۔ حل اس کا یہ ہے کہ ان انگاروں کو ختم کرو، ان افکار کو ختم کرو جن کی وجہ سے فرقہ واریت پھیلتی ہے، ان کا جواب دو قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ وہ چاہے مولانا صاحب ہیں، کوئی بھی، سب کو چھوڑنے پڑیں گے وہ افکار جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ تو قرآن جو ہے شفا ہے ہر قسم کے گمراہ کن افکار کا۔ جس قسم کی بھی گمراہی کسی کو لگی ہے، نظریاتی الحاد ہو یا کسی بھی طرح کے نظریاتی افکار ہوں، قرآن کے ذریعے ان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو شہوات کی مرض لگی ہے، شہوات میں دنیا داری آتی، مطلب ایک آدمی مال کی محبت، حب جاہ، حب مال اور بے حیائی کے کاموں کی محبت، اس کی کئی اقسام ہیں، صرف ایک ہی کام نہیں ہے شہوات میں۔ سب کا علاج قرآن سے ہے۔ یعنی دو قسم کی بیماری، دل کے امراض دو قسم کے، شہوات اور شبہات، دونوں کا علاج قرآن سے ہوتا ہے۔ اور فتنہ بھی دو طرح کا ہے، فتنہ شہوات اور فتنہ شبہات، دونوں کا علاج قرآن سے ہوتا ہے۔ اور ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، نہ اپنا علاج کرتے ہیں قرآن سے، نہ اپنے امراض۔ دم کرتا ہے کوئی ہم میں سے؟ دم کرنا سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، آپ پر کیا گیا دم، اور آپ نے صحابہ کو ترغیب دی دم کرنے کی، اور حتیٰ یہاں تک ترغیب دی کہ اگر کسی مریض کو دیکھو تو تم اس کی مدد کرو، دم کر کے مدد کرو۔ دم ایسی سنت ہے جو ہم نے چھوڑ دی ہے۔ ایسی سنتوں کو سنت مہجورہ کہتے ہیں کہ سنت چھوڑی جا چکی، لوگوں نے توحید کے نام پر دم کو بھی چھوڑ دی۔ دم کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، سب سے عام اور سادہ دم یہ ہے قرآن کا، سورۃ الفاتحہ، آخری دو سورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور آیت الکرسی، اور درود شریف پڑھ لیں۔ اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، دونوں ہاتھوں پر پھونک ماریں، لیکن تھوک کے چھینٹے بھی ہونے چاہیے، اور پھر اپنے سر پہ، سب سے پہلے سر پہ، پھر منہ پہ اور جسم کا اگلا حصہ، اور پھر پچھلا حصہ۔ اور اس میں کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں کہ خلال کرتے پھریں، کانوں میں، انگلیوں، ناکوں میں نہیں، بس ہاتھ یوں، بس جہاں تک جاتا ہے ہاتھ، جہاں تک ہاتھ جاتا ہے وہاں تک ہاتھ جانے دیں، دم ہو گیا۔ اور یہ یاد رکھیں، اذکار الگ چیز ہے۔ آپ کہتے ہیں میں صبح شام کے اذکار کرتا ہوں، اذکار تو ایسے جیسے آپ صبح شام اچھی خوراک کھاتے ہیں، ناشتہ کیا، دوپہر کا کھانا کھایا، اور اچھی صحت کے لیے اچھی خوراک چاہیے، وہ اذکار ہیں، آپ کی سیفٹی ہیں، اور آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں شیاطین کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے۔ پھر بھی انسان کمزور ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نظر لگ جاتی ہے، کسی کا حسد ہوتا ہے، ہاں، کوئی، اور نظر جن کی بھی لگ جاتی ہے۔ آپ جا رہے تھے، جنات ہمارے ماحول میں رہتے ہیں، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنات ہمارے جیسے ہمارے طرح رہتے ہیں، ہماری طرح بڑھ کے مار دیتے ہیں کہ میں تمہیں لے جاؤں گا، اور بس ساری فیملی رو رہی ہوتی ہے، لے جائے گی جینا ہمارے بچے کو، ویسے بڑھ کے مارتے ہیں، اس کو سیدھا سیدھا بولیں کیسے لے جاؤ گے بھائی، کس طرح لے جاؤ گے، کون کیسے لے جا، کبھی ہوا ایسے کوئی جن لے گیا کسی کو اٹھا کے؟ ڈراتے ہیں۔ تو نظر جن کی بھی لگ جاتی ہے، اور جادو کا جو عمل ہے اس میں بھی جنات کا عمل دخل ہوتا ہے، جنات اور انسان دونوں مل کے کرتے ہوتا سارا گیم اس میں بھی جنات کی۔ تو کوئی بھی آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، اچھا جنات کا اثر نہ بھی ہو، کسی کا شر نہ بھی ہو، ویسے کوئی بخار ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، کہیں بھی جسم میں تکلیف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درد کی دعا سکھائی، جسم میں کہیں بھی تکلیف ہے اس جگہ پر ہاتھ رکھیں، 3 دفعہ کہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پوری بسم اللہ، صرف اتنی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 دفعہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ
मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिर, 7 दफा यह पढ़े। जहां भी दम है, जहां भी दर्द है, जिस्म में तकलीफ है, सर में हो, पेट में हो, कहीं भी हो, और वैसे कोई तकलीफ है, बीमार है, कोई बीमारी चल रही है, कैंसर तक हो, कैंसर में भी अगर तकलीफ कहीं फिक्स है कोई जगह पर, तो हाँ हाथ रख के बार बार। आज दम में जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं वो यह है कि दम में एक तो दम आप खुद करने की कोशिश करें, और किसी से करवाया भी जा सकता है, किसी बच्चे से भी करवाया जा सकता है। आप सीखें ये दुआ सूरतुल फातिहा, आखिरी 2 सूरतें, 2 कुल जो है आखिरी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ, और इसमें जितना इजाफा कर लें कुरान की आयात का, इसको फौरी तौर पर पढ़ें। और फूंक मारते वक्त याद रखें कि थूक के छींटे होने चाहिए। अगर मरीज के जिस्म पे कहीं भी फूंक लग गई, चाहे पांव की उंगली को लग गई, सर में लग गई, हाथ की उंगलियों को लग गई, बस दम हो गया। अपने ऊपर खुद करना तो अपने हाथों पर फूंक मार के पूरे जिस्म पर फेर लें, या खाली भी आप अपने गले में फूंक मार सकते हैं जैसे। लेकिन दम में जो अहम चीज है वो ये है, अगर तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो दम के अंदर मुसलसल बार बार थकना पड़ेगा। दिन में हो सकता 10 बार 50 बार आपको दम करना पड़े, थके नहीं, सब्र के साथ दम को जरूर करें। अब दम में कोई ऐसी क्या चीज है, दम के अलावा हमारे पास बीमारी का हल है दवाइयां आए दिन दरियाफ्त होती रहती हैं। मेडिकल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से दुनिया में तरक्की कर चुका है मेडिकल का शोबा। मेडिकल के शोबे के बारे में अल्लाह के नबी ने क्या बताया है कि कोई भी ऐसी मर्ज नहीं है जिसकी दवा अल्लाह ने नाजिल ना फरमाई हो। लेकिन वहां एक चीज बता दी, जरूरी नहीं कि वो दवा हर जगह मिल जाए आपको, जरूरी नहीं है कि वो हर डॉक्टर को आपकी दवा की तशखीस हो सके, क्योंकि इसमें एक प्रोसीजर होता है। पहले आपका टेस्ट होगा, फिर तशखीस होगी कि ये मर्ज कौन सी है, फिर उस मर्ज के साथ डॉक्टर का इज्तिहाद होगा कि कौन सी दवाई इसको सही रहेगी, क्योंकि आदमी को साइड इफेक्ट्स का भी खतरा होता है, हर आदमी एक तरह का नहीं होता। तो डॉक्टर का इज्तिहाद गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। डॉक्टर हो सकता है पाकिस्तान में मिले ही ना, बाहर हो। हाँ, इसमें दवा के इलाज में क्या है कि एक जगह नहीं, थकना नहीं है। अगर शफा नहीं हो रही, फर्क नहीं पड़ रहा, जगह बदलें, डॉक्टर बदलें, मुसलसल मेहनत करें। इसमें कहीं ना कहीं आपको अल्लाह की तौफीक से किसी डॉक्टर के हाथ से आपको सही दवाई मिल जाएगी। लेकिन उसमें मुसलसल लगातार मेहनत की तरगीब दी गई है। यह नहीं कि बस एक डॉक्टर से ली दवाई, फर्क नहीं पड़ा, बस बैठ गए, और एक डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आपने बस समझा ये वही नाजिल हो गई है, जवाब हो गया। किसी भी अल्लाह के नबी ने किसी भी बीमारी का जवाब नहीं दिया। फरमाया हर बीमारी का इलाज, दवा मौजूद है। ये जो जवाब देते हैं वो डॉक्टर अपनी तरफ से देते हैं, उनके पास इलाज नहीं है। कोई मेडिकल ये नहीं कह सकती कि इस दवाई का, इस बीमारी की दवा नहीं है। दवा उनके पास नहीं है, अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, किसी ना किसी डॉक्टर को मिल सकती। और जहां तक ताल्लुक है दम का, पहली बात यह कि दम और दवा दोनों ही अल्लाह ताला ने बीमारी से शिफा का सबब बनाए हैं। और सबब पर यकीन रखना क्या है, ये तवक्कुल की पहली सीढ़ी है। और तवक्कुल तौहीद है, उससे और तौहीद से हर मसला हल होता है। आप मसलन अब हमारे पास बीमार है कोई, बीमारी का से शिफा का जो सबब है, जो शरीयत ने बताया, वो 2 हैं। एक है दवा और दूसरी है दम। दोनों सबब हैं। दवा में प्रोसीजर बहुत लंबा है, वो मुसलसल आपको दवा तलाश करनी पड़ेगी अगर फर्क नहीं पड़ रहा, आखिरी दम तक। और यही तरगीब है शरीयत की तरफ से। और सबब, दवा को सबब समझते हुए आप डॉक्टर को तलाश करते रहेंगे, ये आपके तवक्कुल की दलील है कि आप शिफा ढूंढ रहे हैं, और शिफा आपको पता है अल्लाह के पास है, और उसका सबब नहीं मिल रहा आपको, वो ढूंढ रहे हैं आप।
شفا اللہ کے پاس ہے. جس طرح آپ کو اپنی نسل بڑھانی ہے، اولاد، تو شادی کرنی پڑے گی، ہر چیز کا ایک سبب ہے. اسی طرح دم جو ہے، دم کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ کوئی دم کا تکا لگ گیا تو لگ گیا. دم، ہر دم، کوئی بھی بچہ بھی کرے دم، وہ سبب ہے، وہ شفا کا سبب ہے. اس میں یہ نہیں کہا کہ اس میں تکا لگے گا. اس میں اجتہاد ہو سکتا، کسی کا دم چل جائے، کسی کا نہ چلے. ڈاکٹر کے بارے میں کہا ہے کسی ڈاکٹر کی تشخیص صحیح نکلے، کسی کا یا نہ نکلے. دم کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ کسی کا دم چلے نہ چلے، کوئی بھی کر دے دم چلے گا. دم کا سبب ہے شفا کا، اور دم میں شفا یقینی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس مرض میں موت نہ لکھی ہو. لیکن دم میں بھی یہی ہے، یہ نہیں کہ ڈھونڈتے پھرو، بندہ جب نہیں ملا تو خود نہیں دم کیا. اور خود کرو، ایک بار نہیں 1000 بار کرو. بعض اوقات بیماری بڑی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، اس میں مسلسل کرنا پڑے گا. ایک دن میں 50 دفعہ بھی کرنا پڑے، تھکنا نہیں. اذکار میں ہوتا ہے 1 دفعہ. اور دم آپ پوچھیں گے کتنی دفعہ پڑھیں جی سورۃ الفاتحہ؟ کوئی کہتا ہے 41 دفعہ، 70 دفعہ. یہ تعداد جو ہے یہ ساری بدعات ہیں. 1 دفعہ پڑھ لیا دم ہو گیا، پھر دوبارہ کر لو، پھر 1 گھنٹے بعد کر لو، پھر دوبارہ چکر لگا کر پھر دوبارہ کر دو مریض پر دم. جتنی دفعہ موقع ملے کر دو، مسلسل کرتے رہو انشاءاللہ. وہ کیونکہ سبب ہے اور آپ کا توکل ہے کہ شفا اللہ کے پاس ہے. آپ کو ایک سبب یقینی تو مل گیا نا، دم، اور دوسرا ڈھونڈتے رہنا، دوائی بھی ڈھونڈتے رہیں. ہو سکتا ہے اسی آپ کے دم اور دعاؤں کی وجہ سے جلدی مل جائے ڈاکٹر. تو ہم نے قرآن کو اس پہلو سے بھی چھوڑ دیا کہ ہم دم نہیں کرتے ہیں اپنے مریض پر، نہ اپنے آپ پر. سمجھتے ہیں بہت میرا توکل ہے. یہ توکل نہیں ہے. دم نہ کرنا توکل نہیں ہے. دوا نہ کھانا یہ توکل نہیں ہے. بلکہ آپ مطلب اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے توکل کو سمجھا ہی نہیں. توکل میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جو چیز چاہتے ہیں اس چیز کا سبب ڈھونڈیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اسباب بنائے نا، وہ مسبب الاسباب ہے. اس چیز کے سبب کو سمجھیں، پھر اس سبب کو اختیار کریں اور اللہ پر یقین رکھیں. تو انشاءاللہ آپ کا یہ عمل اور آپ کا یہ عقیدہ اور آپ کا یہ توکل، یہ مسئلے کا حل نکلے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.